نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته ومشايخ ملته وأولياء أمته أجمعين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. آسرا نہ لوگے جب تک اولیاء اللہ کا، آسرا نہ لوگے جب تک اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا. محترم بزرگوں، جو والنٹرز ہمارے نوجوان، ان سے گزارش ہے خدمت میں رہیے، مہمان محترم کو تکلیف مت دیجیے، راستہ بنائیے. جو حضرات کھڑے ہیں، بیٹھتے تو بیٹھ سکتے، بھائی کرسیاں خالی ہے پیچھے، آرام سے بیٹھیے. پورا جلسہ کھڑے کے سنتے کیا؟ بیٹھیے. آپ لوگوں کے لیے کرسیاں رکھے ہیں، آئیے ادھر، ادھر نہیں تو ادھر بیٹھ جائیے، تشریف لائیے، بیٹھو بیٹھو. جو حضرات پیچھے ہیں، دور سے میری آواز سماعت کر رہے ہیں، جلسے گاہ میں شہ نشین کے قریب آ کر نیچے یہاں پر فرش بچھایا گیا ہے، اس پر بیٹھ جائیے. محترم و معزز سامعین کرام، نوجوان دوستو، بزرگان ملت، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و عنایت سے اللہ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کے عظمت و فضیلت کا جلسہ منعقد کریں اور اس کے اولیاء کا جلسہ منعقد کریں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم توفیق ہے جس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا میں کئی مسالک ہیں، دنیا میں مسلمانوں کے اندر کئی مکاتب فکر پائے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، ہر مکتب فکر کی کوئی تاریخ ہے، چاہے مذہب تشیع ہو، چاہے فتنہ وہابیت ہو، چاہے غیر مقلدیت ہو، چاہے مودودیت ہو، جتنے بھی مسالک دنیا میں پائے جاتے ہیں، ہر ایک کی ایک تاریخ ہے. 1400 سال کے بعد، صدیوں بعد وہ اپنے اپنے بانی کے نام سے منسوب ہوتے ہیں، مگر یہ فخر، یہ نسبت اہل سنت والجماعت کو حاصل ہے کہ اہل سنت والجماعت کا کوئی بانی نہیں سوائے آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت والجماعت جماعت صحابہ اور سرکار کی سنت کی جماعت ہے. ہمیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ کا بھی احترام کرنا ہے اور آپ کی اہل بیت کا بھی احترام کرنا ہے. اسی کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کی خصوصیت یہ ہے، ہمارے پاس جہاں اعمال کی اصلاح کی بات کی جاتی ہے، اس سے زیادہ عقیدہ صحیحہ کی ترویج کی بات کی جاتی ہے. ہم عمل کو مقدم نہیں رکھتے، عمل پر عقیدے کو مقدم رکھتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نمازی ہو بہت اچھی بات، روزے دار بہت اچھی بات، حاجی ہو اچھی بات ہے، مگر اس سے پہلے سنی اہل سنت والجماعت کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی عمل اسی کا قبول کرتا ہے جس کے قلب میں عشق مصطفیٰ موجے مارتا ہے. جس کے قلب میں عشق مصطفیٰ نہیں ہوتا، وہ نمازی ہونے کے باوجود بھی گمراہ ہے، روزے دار ہونے کے باوجود بھی گمراہ ہے. الحمدللہ ہمارا شجرہ نسب ان اولیاء اللہ سے ہوتا ہے جو فرش پر بیٹھ کر عرش کا نظارہ کرتے ہیں. ہمارا سلسلہ غوث اعظم سے ہے، ہمارا سلسلہ خواجہ خواجگاں سے ہے، بندہ نواز سے ہے،
راجن شاہ ولی سے ہے. ان اولیاء کرام کے چوکٹوں کی خیرات ہمیں ملتی ہے اور ہمارے عقائد کی تصحیح ہوتی رہتی ہے اور ہمارا ایمان محفوظ رہتا ہے. یا دیگر مکاتب فکر میں دیکھیے آپ قرآن مجید کے اسکالرز ملیں گے, حدیث شریف پڑھانے والے لوگ بہت ملیں گے, بڑی بڑی باتیں کرنے والے ملیں گے. میں میرے دوستوں میں فرقواریت پر لعنت بھیجتا ہوں, مگر یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے اپنے مکتب فکر کے بارے میں بات کرنے کی اجازت ہے. الحمدللہ ہمیں بھی اجازت ہے اور ہم میدان میں کہنے کے عادی ہیں. کوئی ہماری چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, چھپی ہوئی بھی ہے اور ہم اس کی ترویج بھی کرنا جانتے ہیں. اہل سنت والجماعت کی خصوصیت یہ کہ اس میں اللہ کے حبیب کا عشق, آپ کی محبت, آپ کی تعظیم, آپ کی توقیر اور آپ کی اصحاب کی محبت, آپ کے آل پاک کی توقیر اور تعظیم, یہ ہمارا اولین فریضہ ہے. اگر اس میں ذرے سی بھی خامی ہو, اولیاء کرام میں سے کسی ادنا ولی کی بھی آپ توہین کرتے ہیں اور ان کی دشمنی کو اپنے دل میں آپ اگر رکھتے ہیں, آپ کچھ بھی ہو, آپ جو ہے اللہ سے جنگ کا, اللہ تعالیٰ آپ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے. بڑے تو اولیاء بڑے ہیں, غوث پاک تو غوث پاک, بندہ نواز تو بندہ نواز, بڑے اولیاء تو بڑے اولیاء. کسی ادنا ولی سے اگر کوئی دشمنی بھی رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. بڑا ہی بدبخت اور بدنصیب ہے وہ آدمی جو اللہ سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. میرے دوستوں میں آپ کو بتلاؤں, حبیب پاک کی جو تعظیم ہے, حبیب کا جو عشق ہے, حبیب کی جو توقیر ہے, وہ ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے. نماز سے بھی زیادہ محبوب, حج سے بھی زیادہ محبوب. آپ بولیں گے مولانا یہ کیا بات ہے, سنیے میں آپ کو قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی ایک تفسیر رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مولانا محترم کی بات ہے, یہ باتیں عام طور پر مجموع میں نہیں کہی جاتی. مساجد کے خطبہ آج خاموش ہیں, منبر و محراب چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں, سچ بات لوگوں کو کیوں نہیں بتلاتے؟ میں آپ کو بتلاؤں, ہمارے نزدیک تمام اعمال سے محبوب اللہ کے حبیب کی تعظیم ہے. ایک صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ, ایک روایت کے مطابق سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ, ایک آیت مبارکہ ہے قرآن مجید کی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے ایمان والو جب تمہیں اللہ بلائے, جب تمہیں رسول بلائے تو تم ان کی آواز پر لبیک کہہ دیا کرو. جب تم کسی بھی حالت میں ہو تم اپنے خدا کی آواز پر اور اپنے حبیب کی آواز پر لبیک کہہ دیا کرو. میرے دوستو کون ہے جو اللہ کی آواز کو سنے؟ جس نے بھی سنا مصطفیٰ جان رحمت کی آواز کو سنا ہے. اور اللہ کے حبیب کے زمانے میں وہ خوش نصیب صحابہ, وہ خوش نصیب اہل بیت جو مصطفیٰ کے آواز کو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو اپنے خوش نصیب کانوں سے سنا کرتے تھے. روایت میں آتا ہے حضرت سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تھے, حالت نماز میں تھے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آواز دی, کہا کہ یا ابا سعید, حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر بیٹھے ہوئے ہیں, حجرے کے اندر یہ صحابی عبادت کر رہے ہیں, نماز کی حالت میں ہے. میں آپ کو بتلاؤں, ہم اور آپ ہوتے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ حجرے کے اندر کرنے والا کیا کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, مگر یہ حبیب پاک علیہ السلام ہے. جیسے مصطفیٰ آگے دیکھتے ہیں اللہ کی عطا سے ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں, اور یہ زمین پر بیٹھ کر وہاں پر آسمانوں کی خبر دیتے ہیں. کیا وہ حبیب کو نہیں معلوم کہ غلام نماز پڑھ رہا ہے؟ کیا وہ مصطفیٰ کو نہیں معلوم کہ غلام حجرے میں نماز پڑھ رہا ہے؟ حبیب جانتے ہیں, ہمیں تعظیم کا درس دینا چاہتے ہیں, توقیر کا درس دینا چاہتے ہیں. میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ عمل کی تو دعوت دیتے ہیں, تعظیم اور توقیر کی دعوت نہیں دیتے اور اس کو حاشیے میں لے جا کر رکھتے ہیں. ہمارے پاس اہل سنت والجماعت میں متن کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے, اگر اس کے مصطفیٰ نہیں ہے تو عمل بیکار ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. جب سرکار نے آواز دی یا ابا سعید, تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو جلدی جلدی ختم کرنے لگے. ختم کر کے آقا کی بارگاہ میں آ کر کہتے لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. اب مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلام, جب میں نے تمہیں آواز دی کہ تم کیوں جلدی سے نہیں آئے, آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا, نماز میں آپ کی آواز آئی, آقا میں آپ کو انتظار نہیں کرانا چاہتا تھا, اس لیے میں نماز کو جلدی جلدی پڑھ کے آیا. اب مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے غلام, کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اے ایمان والو جب تمہیں اللہ رسول بلائے تو تم لبیک کہہ کر آ جایا کرو. اگر تم نماز میں بھی ہو, نماز توڑو, نماز
आने वाले मुस्तफा के पास पहले चले जाओ। नमाज बाद में पढ़ना, तकमील नमाज जहां होती है उनके दर पे पहले चले जाना। यही मामला हुआ। अब तफसीर कुर्तुबी के अंदर ये वाकया लिखा हुआ है। इमाम कुर्तुबी हजरत इमाम शाफई की एक रिवायत को नकल करते हैं। सुनो, अकीदा बुजुर्गों का ये था, आज बुजुर्गों से भी दूर किया जा रहा है, बुजुर्गों के अकायद से भी दूर किया जा रहा है। हम बरमला कहते हैं, हमारे अकीदों के जो बुनियाद है वो मजबूत है और कुरान मजीद हदीस पाक की बुनियाद के ऊपर मजबूत है। इमाम शाफई अलैहि रहमत व रिज़वान यहाँ पर एक मसला समझाते उम्मत मोहम्मदिया को। अगर आज भी कोई उम्मती इतने इस्तेहजार के साथ नमाज पढ़ रहा हो और उसकी कानों में मुस्तफा की आवाज आ जाए, चाहे वो मदीने में नमाज पढ़ रहा हो, मक्के में नमाज पढ़ रहा हो, हाँ ऐसा हो सकता है कि आप अगर आदिलाबाद में नमाज पढ़े, मुस्तफा के लिए कोई बैद नहीं कि आपके कानों में हुजूर की आवाज आ जाए। चलिए इमाम गजाली से पूछते हैं, हजरत वो कैसे? इमाम गजाली फरमाते हैं, तुम नमाज में तशहुद पढ़ते हो ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, तो ये तसव्वुर करो तुम अदब से बैठकर मुस्तफा पर सलाम पढ़ रहे हैं और मुस्तफा तुम्हारे सलाम का जवाब दे रहे हैं। और अल्लाह वाले सलाम पढ़ने के बाद, अस्सलामु अलैका कहने के बाद थोड़ी देर तवक्कुफ करते, मदीने वाले मुस्तफा वालेकुम सलाम कह दिया करते थे, उनको जवाब आ भी जाया करता था। सुनो, हजरत इमाम शाफई फरमाते हैं, अगर किसी को आवाज आ जाए अल्लाह के हबीब को, ऐ मेरे गुलाम आ जा, अगर वो नमाज की हालत में है, सुनो, अगर वो नमाज की हालत में है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आवाज दे दे, तो उम्मती को चाहिए अपनी ऐन नमाज में नमाज को तोड़े, छोड़े नहीं, नमाज को तोड़ दे, तोड़कर हुजूर की खिदमत में जाए, हुजूर का काम करे। हुजूर अगर बाजार भेजे तो बाजार चले जाए, अगर कोई काम करे तो काम करने के लिए चले जाए, वो काम करने के बाद हुजूर से इजाजत लेकर वापस नमाज में जाए। अब वापस नमाज में जाकर नमाज दोबारा शुरू से ना पढ़े, बल्कि जहां से छोड़ा है वहीं से कंटिन्यू करे। नमाज में हुजूर की खिदमत करने से ना नमाज टूटती है ना नमाज छूटती है, बल्कि मुकम्मल हो जाती है, बल्कि तकमील पर पहुंच जाती है। ये अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। ये है इस बुनियाद के ऊपर अपने अकायद को रखें। 1400 साल से आप हमारे बुजुर्गान दीन के मसालिक अलग अलग देखेंगे, आप गौसे आजम दस्तगीर को हम्बली मसलक में देखेंगे, आप जो है हर एक का तरीक़त का सिलसिला अलग अलग देखेंगे, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, मगर जो नुक्ता इर्तिकाज है जिसके ऊपर बुजुर्गान दीन जमा है वो अहलुस सुन्नत वल जमात है, उसके ऊपर सब के सब मौजूद है। गौसे आजम दस्तगीर, पीर मीरा, पीर पीरा हजरत सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम अपनी मशहूर आफाक किताब गुनियतुत तालिबीन के अंदर हजरत रकम दराज है, तमाम बातिल फिरकों का हजरत गिनती फरमाते हैं कि भाई शियों में इतने, जहमियों में इतने, कदरियों में इतने, मुअतज़िलियों में इतने, अलग अलग अकायद के लोगों की गिनती बतलाते हैं। हजरत फरमाते हैं गौसे आजम, ये तमाम जितने भी मसालिक हैं, ये तमाम जितने भी फिरके हैं, ये सब जहन्नम में जाने वाले हैं और एक नाजी फिरका, एक नाजी जमात है जिसको अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। फिर गौसे पाक लिखते हैं अहले सुन्नत ही अहले जन्नत है, ये गौसे पाक लिखते हैं। हमारे अकीदे के इमाम हजरत गौसे आजम दस्तगीर, इसलिए हमें फक्र है सुन्नी होने पर, हमें फक्र है कादरी होने पर, हमें फक्र है बुजुर्गान दीन के सिलसिलों में बैअत करने पर। यहाँ आने से अमल भी बचता है, ईमान बचता भी है और ईमान कमाल को पहुँचता है। मेरे दोस्तों, जिस आयत मुबारका की मैंने तिलावत फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। कि बेशक हमने आपको शाहिद बनाया, यानी हमने आपको गवाह बनाया, मुबश्शिर बनाया, हमने आपको खुशखबरी देने वाला बनाया, नज़ीर बनाया, हमने आपको डराने वाला बनाया। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि, ताकि ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्किरूहु, और उनकी ताज़ीम करो और उनकी तौक़ीर करो। ईमान लाना काफी है, कलमा पढ़ने के बाद
اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان رہنا کافی ہوتا، اللہ آگے یہ نہیں فرماتا وَتُوَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، ان کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ان کا خوب بے عیب ہونا بیان کرو، وَتُسَبِّحُوهُ کا مطلب ان کی خوب تسبیح بیان کرو۔ یہاں ایک لطیف نکتہ میں ہمارے محسن تکن کے قطب حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء جامعہ نظامیہ، فیضان شیخ الاسلام، سبحان اللہ۔ زور سے دیو بھائی جواب، مائک لگا تم بولو، زور سے بولو، پیچھے والے بولنا، ثواب ملتا، نعرے کا جواب دیو تو گناہ نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پیچھے والے بولو جی اللہ اکبر بولو، نعرہ تکبیر۔ کیا دوسرے لوگ زبردستی کرے جب بولتے کیا کہ بولو بول کے زبردستی کر رہے لوگ، آپ کو وہ بولنا پڑتا بھی نہیں بولو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، دو ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، فیضان غوث اعظم، زندہ باد۔ حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ اپنی کتاب کے اندر اس آیت کی تشریح فرماتے ہیں، تعظیم نبی کی ہوتی ہے، توقیر نبی کی ہوتی ہے، تسبیح اللہ کی ہوتی ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس نبی کی خوب تسبیح بیان کرو، صبح بھی بیان کرو، شام میں بھی بیان کرو، یعنی صبح سے شام تک ان کی تسبیح کرو۔ تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ بے عیب ہونے کو کہتے ہیں، کیونکہ رب نے اپنے حبیب کو محمد بنایا ہے، بے عیب بنایا ہے۔ اگر کوئی مصطفیٰ میں نقص نکالنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے حرامی ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، کیونکہ رب نے مصطفیٰ کو محمد بنایا ہے۔ صحابہ شکایت کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ کفار قریش آپ کو مذمم کہہ رہے ہیں، یعنی مذمت کیا ہوا جس کی خوب مذمت کی جاتی ہے آقا ہمیں برداشت نہیں ہوتا، وہ مذمم کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرے صحابہ فکر مت کرو، وہ کسی مذمم کی مذمت کر رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے، یعنی خوب تعریف کیا ہوا بنایا ہے۔ یہ ہے محمد محمد کہتے رہنا، یہ مصطفیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں اب وَتُسَبِّحُوهُ سے مراد عام طور پر تسبیح لوگ اللہ کی کرتے ہیں، مگر تفاسیر کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں وَتُسَبِّحُوهُ سے مراد کہ تم صبح شام اپنے مصطفیٰ کا بے عیب ہونا بیان کرتے رہو، ہم بے عیب ہونا بیان کرتے رہیں گے۔ وہ بدبخت ہیں، وہ کوئی اور ہے، وہ اپنی نسل کے نہیں ہے، وہ منقطعون نسل ہے جو اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کی شان میں نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے بے عیب آپ کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا حسان ابن ثابت نے کیا فرمایا؟ خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یہ اشعار آپ کسی مشاعرے میں نہیں پڑھ رہے ہیں، حضرت حسان ابن ثابت بہت بڑے شاعر دربار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ اپنے صحابہ کے جھرمٹ پہ بیٹھ کر نہیں پڑھتے، سنانے والا صحابی سننے والے آقا ہے، اور بلندی پر بیٹھ کر مصطفیٰ حکم دے رہے ہیں ہمارا بے عیب ہونا بیان کرو۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ خلقت مبرئا من کل عیب، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ چاہتے تھے، آپ کے رب نے ویسا آپ کو بنایا ہے۔ تو اے مسلمانوں آ جاؤ اپنے پرانے عقیدے کی طرف۔ یہاں اتنے بڑے مجموعے میں میں یہ نہیں کہتا کہ سب خانہ پور والے ہیں، الگ الگ محلے سے یہاں پر آپ آئے ہیں، اس کے مصطفیٰ آپ کو کھینچ لایا ہے، حب رسول آپ کو کھینچ لایا ہے، اللہ کے حبیب کی محبت آپ کو کھینچ لائی ہے۔ یہ زہرا مسجد کے دامن سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں اپنے باپ دادا کے تم عقیدے کو دیکھو، سینے پر ہاتھ رکھ کر کہو کیا آپ کے دادا سنی تھے کہ نہیں؟ نانا پر نانا تو سنی تھے ہوں گے، وہ فاتحہ بھی کرتے تھے، گیارہویں بھی کرتے تھے، درگاہوں کو بھی جاتے تھے، اور وہ اولیاء کرام کی تعظیم بھی کرتے تھے۔ آج کیا ہو گیا ہے نوجوانوں کو، کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹتے ہیں اور یہ کہنے میں بھی دریغ نہیں کرتے کہ ان کو علم نہیں تھا۔ میں آپ کو بتلاؤں اس زمانے کے جاہل آج کے علماء سے بہتر ہے۔ اس زمانے کے جو جاہل ہوتے تھے وہ اتنے خوش نصیب تھے، علم نہیں تھا مگر ان کی
रगों में मुस्तफा का इश्क था और उनकी माएँ उनको हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में दूध पिलाती थी तो औलिया पैदा होते थे, तो बुजुर्गान दीन पैदा होते थे। ऐ मुसलमानों, ये पैगाम जोहरा मस्जिद से समाज कीजिए, मिलाद चौक से ये आपको पैगाम देना चाहता हूँ, दावत फिक्र भी देना चाहता हूँ। हम देंगे दावत फिक्र जरूर देंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। आप यहाँ नहीं सुनेंगे तो हम जो है सोशल मीडिया से दावत फिक्र देंगे। हमारे उलमा अहले सुन्नत 1400 साल से ये फिक्र दे रहे हैं ऐसे अंदाज में, और हमारा जो अंदाज है, हम निजामुद्दीन का जो वतीरा है वो जारहाना नहीं है, नासिहाना है। नासिहाना यानी बात भी बन जाए और कोई मसला पैदा ना हो जाए। आप मसला समझाने में अगर मसला पैदा करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। आप मसले को खत्म कीजिए बगैर मसला पैदा किए बगैर। हमारा अंदाज है, हम निजामुद्दीन का अंदाज जारहाना नहीं बल्कि नासिहाना है। हमारे शेखुल इस्लाम ने यही तालीम दी है। हमारे उलमा इकराम अपने अपने अंदाज से उदू इला रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति, इसके तहत लोगों को अकीदा बतला रहे हैं, मौइज़े हसना के तहत, और अच्छे अंदाज में बतलाने की कोशिश करते हैं। मगर ऐ मुसलमानों जो अपनी अकीदे से फिर गए, अब जो लोग इस रबीउल सानी में, गुज़िश्ता रबीउल सानी में जिन जिन लोगों ने दूसरे अकीदे वालों के उलमा की बातें सुनकर 11वीं करना छोड़ दिया, आज अहद करके जाओ आइंदा साल करेंगे कि नहीं, बोलिए, जवाब दीजिए। करेंगे। गौसे आजम की 11वीं करेंगे। ख्वाजा अजमेर की बारगाह को जाते थे, अब जाएंगे कि नहीं औलिया की बारगाह को? जरूर जाए। और मिलाद का लंगर भी घर में सजाते थे। आज घरों का ये मंजर खाली हो चुका है। इल्म के नाम पर, तहकीक के नाम पर आज लोग बदअकीदगी का चूरन लोगों को दे रहे हैं कि ये सारी चीजें बेकार है। नहीं मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, यही असल है, यानी और हबीब पाक की ताज़ीम असल है, तौक़ीर असल है, औलिया इकराम का अदब असल है, और इनके सिलसिलों से मुतमस्सिक रहना ये असल है। इसी से हमारी नजात है। हर एक को अपने अपने बात करने की इजाजत है, और हम यहाँ से पैगाम अहलुस सुन्नत वल जमात की दावत का आपको देते हैं। हमारे नौजवानों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने इतना बड़ा जलसा सजाया, कोई शोहरत के लिए नहीं, कोई दुनियावी गर्ज व मता के लिए नहीं कि आप उनकी तारीफ करें कि नौजवान इतना अच्छा काम, नहीं, ये कोई उनका मकसद नहीं है। इनका मकसद ये है कि सारे लोगों के दिलों में इश्क़ मुस्तफा का चराग रोशन हो जाए, और वो चराग से सारा आलम जो है मुनव्वर हो जाए। और नौजवानों, तुम अपने आप को समझो, तुम मिल्लत का सरमाया हो। अगर तुम खामोश रहे, अगर तुम बैठे रहे तो जमाना बैठ जाएगा। अगर तुम खड़े हुए इश्क़ मुस्तफा के दामन को लेकर एहसन अंदाज में जब अपनी बात को पहुंचाने की तुम ताकत रखते हो, याद रखना, हमें किसी मुबल्लिग की जरूरत नहीं है, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैं समझता हूँ मौलाना मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं, तमाम लोग बैठ जाइए, पीछे पीछे हटिए, इस्तेक़बाल कीजिए हजरत का। थोड़ी बात में अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ।